ہمارے یہاں پہ بہت شارٹ نوٹس کے اوپر آئے ہیں. مقصد ہمارا تھا کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہمارے پاس آن گوئنگ کیس ہے, جس آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. مصطفیٰ عامر کی کڈنیپنگ کی, پہلے مسنگ تھا, پھر کڈنیپنگ کا کیس آپ سب کی نالج میں ہے. اس سلسلے میں آلریڈی کافی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے. ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا تھا 8 کو, جس کے بعد ایک ملزم اریسٹ ہوا, جس سے مزید لیڈز ہمیں ملی. اس سلسلے میں کافی بیکاز آف مے بی ہم نے ٹائملی مے بی انفارمیشن نہ پاس آن کی, اور ڈس انفارمیشن کافی پھیلی ہے اس میں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس کہہ لیں یا پریس بریف کہہ لیں, یہ ڈس انفارمیشن کو ختم کرنے کے لیے اور کیس کی انویسٹیگیشن کی ریئلٹی بتانے کے لیے, اور جو سگنیفیکنٹ ایک قسم کی ہمیں ایڈوانسمنٹ ملی ہے انویسٹیگیشن میں, وہ بریف کرنے کے لیے ہم آپ کو یہاں پہ مدعو کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ 6 جنوری 2025 کو مصطفیٰ عامر مسنگ ہوئے, اور 7 جنوری کو ان کی FIR رجسٹر ہوئی مسنگ پرسن کی. مصطفیٰ عامر کی عمر تقریباً 23 سال ہے. آپ سب کی نالج میں آلریڈی میڈیا پہ خبروں میں یہ چیزیں آ چکی ہیں. سبسیکوینٹلی ساؤتھ پولیس نے انویسٹیگیشن نے اس کو ڈھونڈنے کی بے تحاشا کوشش کی اس سلسلے میں انویسٹیگیشن میں, اور سبسیکوینٹلی 25 جنوری کو اس سلسلے میں اس کیس میں ایک ان کی والدہ کو رینسم کی کال موصول ہوئی, جس کے بعد یہ کیس نے ٹرانسفارم ہوا کڈنیپنگ فار رینسم میں, اور ہمارے پاس CIA میں یہ کیس ٹرانسفر ہو کے آیا. اس سلسلے میں CPLC جو کہ پہلے دن سے اس کیس پہ کام کر رہی تھی, جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے تھرو آؤٹ دس انویسٹیگیشن. اسی سلسلے میں 26-27 تاریخ کے بعد سے, رینسم کی کال آنے کے بعد سے, CIA نے اور CPLC نے مل کے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 کو, جو کہ پچھلے سیٹرڈے کو, پولیس نے DHA میں ایک ریڈ کیا, جس ریڈ کے بعد ایک ملزم ارغمان گرفتار ہوا. اس ریڈ کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے ایک DSP, جس پہ اس ریڈ میں ہمارے CPLC اور پولیس نے جوائنٹ ریڈ کیا تھا, اس میں ہمارے ایک DSP احسن ذوالفقار اور ایک ہمارے سپاہی اس میں زخمی ہوئے, جو الحمدللہ اسٹیبل ہیں. ایک کے ہاتھ میں گولی لگی اور DSP احسن ذوالفقار کی ٹانگ میں لگی. اس کے بعد ارغمان کی اریسٹ ہوئی. کافی ایکسپینسو ویپن آپ لوگوں نے دیکھا ہے, میڈیا پہ آلریڈی ریلیز کر چکے ہیں ہم. ایکسپینسو ویپن ملا ہمیں, اور سب سے امپورٹنٹ کلو ملا کہ اس کے پاس سے جو مسنگ پرسن مغوی کا جو موبائل فون ریکور ہوا. اس کے علاوہ بلڈ سٹینز, جو یہ 2 مین بڑے کلوز ہیں. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم نے تحویل میں لی ہیں, لیکن 2 بڑے جو ایویڈنس ہمیں ملے وہ کارپیٹ پہ بلڈ سٹینز تھے, اور سیکنڈلی مغوی کا موبائل فون کا ریکور ہونا واردات کے, یعنی اس کے مسنگ ہونے کے 1 مہینے بعد ایک بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن میں وے فارورڈ تھا. ارغمان کا ہمیں انفارچونیٹلی ریمانڈ نہ حاصل ہو سکا. 1 دن کا ریمانڈ ملا, اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ریمانڈ ہمیں نہ مل سکا. اسی دوران CPLC کی مدد سے اور ایک حساس ادارے کی مدد سے ہم نے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کیا. اگر ریمانڈ مل جاتا تو ہم ایک انویسٹیگیشن کا تو وہ چیپٹر تھا, لیکن پیرالل انویسٹیگیشن ہم لوگ کرتے رہے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے, CPLC کی مدد سے. اور اس میں جو سیکنڈ کو ایکیوز ہے, جس کا نام شاویز, ایکچوئل نام شراز ہے, عرف شاویز, شراز بخاری, جو اس کے ساتھ کو ایکیوز تھا, اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کیا ہے. اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں سارا کرائم سین سے لے کے ایوری تھنگ ٹو دا ڈسپوزل, کہ یہ کیس کس طرح ہوا, اور اس کا انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا. اس چیز کی ہمیں بہت ساری ایویڈنس بھی مل گئے ہیں, شواہد بھی مل گئے ہیں, اور شراز کی طرف سے ایکسیپٹنس پولیس کے آگے ابھی تک ہمیں ملی ہے, جس کو ہم کل انشاءاللہ ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے. اس سلسلے میں شراز نے بتایا ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اور ساتھ ان کے جو یہی چیز کوربوریٹ کرتی ہے, جو ارغمان کے جو امپلائیز 2 امپلائیز ہم نے کویسچننگ کے لیے ڈیٹین کیے تھے, ان کے بیانات کے ساتھ, کہ مصطفیٰ عامر جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025, تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے,
وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا، جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں اور جب تک اب تک کے بیانات کے مطابق. اور اس کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دراجی ہے، اس کے پاس گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد. جلا دیا. وہاں پہ ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ان واردات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے بدقسمتی سے بڑے سیڈ طریقہ ہے کہ اس کو جلا دیا گاڑی سمیت، اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت. تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے، اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی. وہاں پہ بیانات راستے میں سی سی ٹی وی کہہ لیں آپ، یا راستے میں جہاں جہاں رکے ان سب کے بیانات ہم نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا ہے. اس سلسلے میں ایک آلریڈی ہب میں تھانہ دورجی میں ایف آئی آر درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی. اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدی کے حوالے کیا، جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے. اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایگزیوم کر کے ڈی این اے انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی. اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں اور ریمانڈ میں ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے. اور ہوپ فلی مزید انکشافات جس میں ابھی ہمارے چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے، ان کا رول سی سی ٹی وی کا کے ساتھ کنیکٹ کرنا، گاڑیوں کی موومنٹ، یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ، اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی. اچھا یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے، گاڑی میں لے کے ہم گئے وہاں جلایا گیا ہے، جو آتا ہے ان کے بھی تحفظات ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ یہ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے وہاں فائرنگ ہوئی ہے، یا گاڑی لے کے ہب میں گئے وہاں جلایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ دوست ہیں ارغمان اور شیراز، یہ قریبی دوست ہیں. یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے، یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے. وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی، آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں، یا تھوڑی بہت کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی. تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی. اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کر کے اس کو وہاں پہ مارا، کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے. اور اس کے بعد گاڑی میں اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں ہب کی طرف. اس طرح واردات ہوئی. ابھی ہمیں نہیں کنفرم، کوئی ایسی مین وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ جس طرح ڈس انفارمیشن بہت ساری ہے کہ پیسے کی لڑائی تھی، یہ لڑائی تھی. ابھی تک انویسٹیگیشن ابھی فردر کلیئر ہو جائے گا کچھ. جو چیزیں ہیں مہنگی چیزیں ملی ہیں، کمپیوٹر ملے ہیں، ارغان بیسیکلی ہے کیا کرتا کیا؟ ارغان کے پاس سے جو ہے ہمیں تقریباً میرے خیال میں 64 لیپ ٹاپس ریکور ہوئے ہیں. اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ کال سینٹر رن کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا مین کام یہ تھا، یا کرپٹو کا بھی کام شاید یہ کرتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی وربل ہیں. کچھ ڈیٹا جو ہے ہم نے ٹیکنیکل ایف آئی اے سے اب لیں گے، کچھ ہم لوگ فورینسک لیب سے ریکور کریں گے، کچھ ڈیٹا ڈیلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں فردر کلیئر ہوں گی کہ اس کی انکم کہاں سے تھی، کتنی تھی، پیسہ کتنا آ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا. سر یہ بتائیے گا، عدالت نے آپ کو پہلے ریمانڈ نہیں دیا اور عدالت نے اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں عدالت، کیونکہ آپ کے خلاف پولیس پارٹی کے خلاف آلریڈی ایف آئی آر کرنے کا بھی کہہ چکی ہے، تو عدالت تو اس کی طرف کھڑی کی نظر آتی ہے، اور آپ اب دوبارہ ریمانڈ لینے جائیں گے تو کیس کو کدھر دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ایویڈنس میں جو لاش کو آپ کنفرم کر رہے ہیں، گاڑی کو کنفرم کر رہے ہیں، کیا یہ ملزم پوائنٹیشن کر رہا ہے؟
جی یہ ملزم کی پوائنٹیشن پہ کہ جس نے جو اپنا بتایا کہ ہم لوگوں نے کدھر ڈسپوز آف کیے، پھر ہم نے لوکل پولیس وہاں کی جو ہے اس سے کنفرم کیا کہ اس رات کو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں گاڑی اور جو اس کے اندر لاش بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اس نے ہمیں بلوچستان پولیس سے کنفرم کیا ان چیزوں کا. اچھا یہ دونوں تھے گاڑی چلانے میں، آگ لگانے میں؟ جی دونوں تھے یہ دو تھے. دونوں نے کام ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن کہتی ہے دو تھے، مے بی آگے جا کے چینج ہو جائیں چیزیں. ریمانڈ حاصل نہ کرنا اس کو کس کی ذمہ داری، کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے اندر ڈی ایس پی اور ایک جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، ریمانڈ نہیں ملنا اس میں کس کو قصوروار قرار دے گے؟ کیا آپ کا استغاثہ کمزور تھا؟ اور ڈیڈ باڈی لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی، کہیں چیکنگ نہیں ہوئی، یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ریمانڈ کی ہم نے اپلیکیشن جمع کراتی ہے پولیس، پہلے کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ریمانڈ ہم نے جمع کرایا. کورٹ کے اپنے ریزنز ہیں، کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کے اپنے ریزنز ہیں. اس سے اگلا فورم ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ فائل کریں گے، ریمانڈ ہمیں مل جائے گا. دیکھیں پروسیجرل کچھ پروسیجرز ہیں، مے بی وہ ڈیسیجن کورٹ کا اپنا ہے، کورٹ نے کوئی چیز ہماری ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی، ہم نیکسٹ فورم پہ جائیں گے. دیر از آلویز اے ریمیڈی ٹو اٹ. دیکھیں نیگلیجنس نہیں ہے، دیکھیں اس میں نیگلیجنس نہیں ہے، مے بی ہاں آئی ایگری. یہ صرف ڈی ایس پی نہیں، ایک اس سے زیادہ ہائی پروفائل ہے کہ مصطفیٰ عامر مسنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا موبائل فون ریکور ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کل ہم انشاءاللہ جائیں گے. ڈیڈ باڈی کی ریکوری جو ہم جس کی کنفرمیشن ہمیں کرنی ہے بیسکلی کہ ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں. دیکھیں ابھی نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ایک پروسیجر ہے قانون کا، وہ میں بھی ہمارے اس میں کوئی لمیٹیشن ہو جس نے کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہمارے پاس نیکسٹ فورم ہے، کورٹ کا پروسیجرز ہیں، ہم نیکسٹ فورم پہ جا کے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کا موبائل فون سے گھر سے ملا تھا ملزم کے، کچھ مزید ڈی این اے اٹیچمنٹس ملے ہیں ملزم کے گھر سے؟ دیکھیں ہم نے آلریڈی جو کارپیٹ سٹینز ہیں ان کو ڈی این اے انالیسس اور اس کے فیملی کے ساتھ میچنگ کے لیے بھیج دیے ہیں. اس کی رپورٹ میں ٹیکس اباؤٹ اے ویک اور سو. اچھا اسی بات کی کنٹینیوٹی لے لیں کہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے، اس نے کراچی میں بھی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف نہیں کیا، اس نے شناخت مٹانے کے لیے گاڑی بھی جلا دی، لاش بھی جلا دی، اس نے سارے ایویڈنسز مٹا دیے، تو موبائل کیسے رہ گیا اس سے؟ موبائل دیکھیں آپ، ہاں آپ کی اٹس اے گڈ کویشچن. یہ کویشچن ہم نے بھی کیا، آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. اس کے اگر آپ کمرے میں جائیں نا تو اس کا کمرہ واز ایک، اس کمرے میں ایک کیوس تھا. اس کا لیونگ سٹائل جو تھا نا اس میں بہت کچرا تھا، کوئی آرگنائزڈ روم نہیں تھا. تو لکیلی اور ان لکیلی آپ کہہ لیں وہ وہاں پہ رہ گیا ہوگا. میں اس وقت لڑائی ہوئی، یہ ڈسپوز آف نہیں کر سکا یا وہاں پڑا رہ گیا، یعنی کہ اس سے مس ہو گیا، مس ہو گیا پرابیبلی. نہیں پھر ہمارے پاس بلڈ سٹین بھی تھے. بلڈ سٹین اگر ڈی این اے کے میچ کر رہے ہیں 1 مہینے بعد اگر میچ کرتے ہیں، دیکھیں ابھی رپورٹ آئے گی تو وی کین آلویز ویریفائی دیٹ. مقدس صاحب 3 ماہ قبل ایئرپورٹ بلاسٹ ہوا، ہب چوکی کے اوپر بڑی سیکیورٹی کر دی گئی، کیمراز لگا دیے گئے، بولا یہاں سے نہ تو کوئی بی ایل اے کا بندہ جائے گا نہ آئے گا، گاڑیاں چیک ہوں گی. کراچی سے لاش بلوچستان دورہ جی منتقل ہو گئی. کس طریقے سے لاش چلی گئی؟ کیا ہمارے پاس کوئی پکٹ پوائنٹس نہیں تھے، کوئی ہمارے پاس کوئی ادھر سرویلنس نہیں تھی کیمراز کی، یا پھر ہم لوگ کی نیگلیجنسی ہے یہ؟ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیے گا، گاڑی جلی بھی برآمد ہوئی، اس کے انڈین چیجز نمبر سے جو ہے وہ پتہ لگ سکتا تھا کہ کس کی گاڑی ہے، کس کے نام پر ہے. بلوچستان پولیس نے آپ سے رابطہ، دیکھیں وہ گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہے. دیکھیں بلوچستان پولیس نے رابطہ کیا، ہم سے رابطہ نہیں کیا. بلوچستان پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن میں کیا کیا. دوسرا رجسٹرڈ تھی نہیں رجسٹرڈ تھی. ابھی ہم یہ دیکھیں انویسٹیگیشن ابھی کلوز نہیں ہوئی ہے. ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک کیا ہوا ہے، آگے کیا ہوگا، یہاں سے کیسے چلی گئی گاڑی، کیسے آگے جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ انویسٹیگیشن میں چیزیں کلیئر ہیں. ایک چیز بتائیے، ایک ایف آئی آر بلوچستان میں درج ہے، تو کیا یہ ملزم بلوچستان کے حوالے ہوگا یا نہیں یہ یہیں پہ ہوگا. دیکھیں یہ ایک کرائم یہاں پہ ہوا ہے، یہ کنٹینیوٹی آف اٹس اے سیم ٹرانزیکشن. وہ ابھی وہ پرابلی ایف آئی آر تو کینسل ہو جائے گی نا، اسی ٹرانزیکشن کا حصہ ہے. کرائم ہوا ہے، کرائم کی کنٹینیوٹی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. سر کورٹ کی طرف سے 2 دفعہ آپ لوگ کے ریمانڈ کینسل ہو گئے جہاں تک میری معلوم جی. کہ اب جو بھی ہو رہا ہے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ بائسنس ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا آپ کو فائٹ کرنے کے لیے کوئی اچھا لائر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ پی جی آفس بڑا اسٹرانگلی کھڑے ہیں. سر پریکٹیکلی اتنے ایویڈنسز کے بعد بھی ریمانڈ نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں ایک سیکوینس آف وہ ہے، پروسیجرز ہیں ہر چیز کے نا، ریمیڈیز ہیں ہر جگہ. تو وی ول گو، ہمارے سے پی جی آفس ہے، ہم نے آج ہوپفلی فائل کر دیا ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ، تو ہمیں ریمانڈ انشاءاللہ مل جائے گا. ملزم بہت طاقتور ہے یا بین الاقوامی منشیات فروش ہے، کون ہے یا ان کے پاور کارٹلز سے تعلق رکھتے ہیں یہ؟ دیکھیں وی کین ناٹ سے دیٹ. ملزم کا کہ ڈرگ ڈیلر تھا نہیں تھا،
मिसिंग वाला था नहीं था, अभी चीज़ें फर्दर कुछ अरसे बाद चीज़ें इंटरनेशनल क्लियर माफिया से ताल्लुक है? नहीं, ऐसे अभी तक हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। मुस्तफा आमिर की शनाख्त में लाश है, अभी डीएनए भी नहीं हुआ, गाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं थी, तो ये किस बुनियाद पर मैंने आपको मैंने इसीलिए कहा कि अब तक कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है। गाड़ी को देखें, गाड़ी उसी डेट, कुछ चीज़ें ना सब्सटेंशियल एविडेंस इंडिकेट करते हैं। मैंने आपको इसलिए शुरू में कहा कि अब तक इन्वेस्टिगेशन है और उसको बॉडी एग्ज्यूम करके, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम इसको वेरीफाई करेंगे डीएनए एनालिसिस के साथ। अब तक की देखें, डेट वो है, टाइम वो है, एक यहाँ से एक आदमी गवाह हैं, एक नहीं दो तीन गवाह हैं, गाड़ी वहाँ पहुँच रही है, सेम मॉडल की गाड़ी है, तो ये चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं और टाइमिंग भी मैच कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे अरमुगान ने पहले बयान तब्दील किया था, वो कह रहे कि नहीं ये तो देखिए, मैंने आपको इसीलिए कहा इसके अंदर इसको ना, हमें इसको वेरीफाई करने थे डीएनए एनालिसिस को, क्योंकि ये मैं आपको इसी का प्रेस ब्रीफ है। रीज़न ये है कि डिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। पहले एक इन्फॉर्मेशन थी कि मलिक किसी ने कह दिया कि वहाँ मिल भी गई है, समथिंग लाइक दैट। पर्पज़ ये है, मैंने आपको बताया कि बॉडी अभी हम एग्ज्यूम करेंगे, कोर्ट के थ्रू इसकी बॉडी एग्ज्यूम होगी, उसके बाद डीएनए एनालिसिस होगा, इसका फिर कंफर्मेशन ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि इसने घर में शेर पाले हुए थे, इसकी लाश शेर को खिला दी इसने, इसमें क्या नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। अर्गवान जो है ये बताते हैं जराए कि ये इसके ताने बाने बैनुल अक़वामी मंशियात डीलर से मिलते हैं, ये बहुत ही बाअसर है। तो इसने तफ्तीश में दौरान तफ्तीश को इंकशाफ किया है इस तरह का, ये जरा वजाहत करें सर। इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, मुस्तफ़ा पे जो है एएनएफ ने जो है 1 जनवरी 2024 में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मंशियात के केस में ये गिरफ्तार हुआ, जेल गया। क्या ये कोई मंशियात वगैरह का एक गैंग का आपस का झगड़ा तो नहीं था? देखिए, मुस्तफ़ा आमिर पे केस था मंशियात का, एएनएफ का, ये बात सही है। और वो मेरा ख्याल है उसी दिन जिस दिन मिसिंग हुआ उसकी हियरिंग भी थी। लेकिन इस केस में हम लोग बेसिकली पहले तो हम किडनैपिंग फॉर मिसिंग था, फिर ये किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ, अब ये एक कत्ल का केस है स्ट्रेट अवे, जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है, एविडेंस जो इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसमें मुनशियात का जो चैप्टर है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आती है तो हम आपको उसके बाद सब्सिक्वेंटली कंफर्म करेंगे। अभी तक जो इंटरनेशनल गैंग ऑफ कार्टेल है या ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट थी एक इंसान की, लेकिन अब पूरा ग्रुप था नहीं था, कार्टेल था, ये किस लेवल का था या छोटा सा इशू था, वो हम अभी आपको वेरीफाई कोई नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि रेड के दौरान भारी रकम भी जो है वो बरामद हुई है घर से, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, भारी रकम कोई बनी हुई। आप हमारे साथ इस रेड में पुलिस थी, CPLC थी, आप लोग मीडिया भी वहाँ था, जो रिकवरी हुई है, वेपन्स आपने देख लिए हैं, और उसके अलावा एमिनेशन काफ़ी हैवी हुआ है, लैपटॉप्स हुए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कर ली है। अब आप लोग देखिए। न्यास कोसो ने अपनी फेसबुक तहरीर में लिखा है कि अनिल हैदर को ये तफ्तीश नहीं देनी चाहिए थी, इसके आप क्या कहेंगे? अब वो फेसबुक पोस्ट पे कोई क्या लिखा दिया, आप थैंक यू।